السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں والدین کے حقوق۔ اس میں ہم کچھ احادیث دیکھیں گے اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ والدین کے حقوق میں کون سی باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سنا کہ وہاں کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب میں نے دریافت کیا کہ قرات کون کر رہا ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، دیکھ لو یہ ہے نیکوکار اور ایسا ہوتا ہے۔ اچھے سلوک کا بدلہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے زیادہ بہترین سلوک اپنی ماں کے ساتھ کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ خدا کی خوشی باپ کی خوشی اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ والدین کے اولاد پر یہ حقوق ہیں: ضرورت کے وقت انہیں کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، جب وہ پکاریں تو ان کا جواب دینا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے علاوہ ان کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا اور سختی نہ کرنا، اگر انہیں لباس کی ضرورت ہو تو حسب توفیق انہیں لباس پہنانا، چلنے میں ان کے پیچھے چلنا، ان کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرو، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرنا وہ ان کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ جب اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں تو اپنے والدین کی بخشش کی بھی دعا کیا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو۔ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں ایک حدیث مبارکہ یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے کہ اچانک آپ نے بلند آواز سے آمین کے الفاظ 3 دفعہ ادا فرمائے۔ پھر قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے عرض کرنے پر ان سے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین اس شخص کے بارے میں کہا جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے ان کی برکتوں اور اس کی سعادتوں سے محروم رہا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ جس شخص نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت سے محروم رہا یا ان کی دل آزاری کی اور ان کی تکلیف کا سبب بنا تو وہ اپنے اس عمل کی بنا پر اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ والدین کے لیے خصوصی دعا: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں یعنی میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورہ النساء میں اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ خدا حافظ۔